السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ عام موضوعات آج کے بھی اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان کے اندر مسلسل سیاسی طور کے اوپر عدم استحکام ہے، اور یہی عدم استحکام ہم پاکستان کی معاشی صورتحال کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، معاشی پالیسیز کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ IMF کا وقت پاکستان میں موجود ہے، جو کہ تکنیکی سطح کے جو امور ہیں ان کے اوپر گفتگو بھی چل رہی ہے۔ کون کون سے ایسے سیکٹرز ہیں کہ جہاں پر ہمارا خسارہ بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر بات چل رہی ہے کہ کس کو کم کیا جا سکتا ہے اور کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ مزید امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر مزید 30 روپے جو ہے وہ بڑھنے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے بھی 35 روپے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا۔ بجلی کے بھی حوالے سے جو اعلانات ممکنہ طور پر یہ بتائے جا رہے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ حالیہ دنوں کے اندر بھی مزید مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، اور یہ تمام چیزیں افیکٹ کریں گی جو بنیادی اشیاء ضروریاں ہیں۔ یقیناً پیٹرولیم مصنوعات اس کا جو تعلق ہے وہ ہر عوام کے ہر کلاس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، گیس کا تعلق ہے، بجلی کا تعلق ہے۔ تو جب یہ مہنگی ہوں گی تو یقیناً مہنگائی کی جو لہر ہے وہ نچلی سطح کے اوپر بھی شدید سے شدید تر ہوتی چلی جائے گی، اور یہ صورتحال ہے، اور حکومت اس کے پاس کوئی آپشن نظر نہیں آتا۔ گو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو پھر یہ جو پہلے جو تاخیر کی گئی 4 سے 5 مہینے جو فیصلے نہیں لیے گئے، اب کہیں نہ کہیں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ حکومت کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ آپ سخت فیصلے لیں۔ جو الیکشن کی جو مدت ہے یہ بھی آگے جا سکتی ہے۔ ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا آیا واقعاً ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے ووٹ بینک کو متاثر کرنے کے لیے اگر وہ اتنے سخت فیصلے کر رہی ہے تو وہ کس ایشورٹی اور کس بہاف کے اوپر وہ یہ فیصلے کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اوورآل اس حوالے سے بھی، اور پھر اس کے ساتھ سے جو پاکستان کا بالخصوص سیاسی منظرنامہ ہے۔ گرفتاریوں کا موسم ایک بار سے پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ اگر اس وقت کی جو اپوزیشن تھی، یعنی کہ جو آج کی اتحادی حکومت ہے، یہ اس وقت اپوزیشن میں تھے تو کسی سے منشیات برآمد کی جا رہی تھی تو کسی کے اوپر کسی بھی اختیارات کے ناجائز استعمال کا کہہ کر اس کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، اور 3 6 9 مہینے تک ہم نے دیکھا ہے کہ قید و بند کا جو سلسلہ ہے وہ آج کی اتحادی حکومت اور کل کی متحدہ اپوزیشن نے دیکھا ہے۔ مگر اب ایسی صورتحال لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کو درپیش ہے۔ پرویز الہی صاحب کے اگینسٹ ایسے کیسز بند رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ایسے ہی کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے، فواد چودھری صاحب جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو کہیں نہ کہیں اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لاڈلا پن تھا اب وہ تاثر ختم ہو چکا ہے، وہ چیز ختم ہو چکی ہے، اب آپ کو بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھگتنا ہوں گی۔ اسی کے ضمن میں جہاں پر ہماری سیکیورٹی صورتحال بھی ایسی ہے، معاشی صورتحال بھی ایسی ہے، سیاسی منظرنامہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل عدم استحکام کا شکار ہے، تو وہیں پر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی گئی ہے 7 فروری کو، جس کے اندر پاکستان کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کے لیے تمام جماعتوں کو بلایا گیا ہے، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ ایک مثبت اقدام تو ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں شرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس تمام صورتحال کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور ان تمام صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے میں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عبید الرحمان عباسی صاحب نے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عباسی صاحب کہیے گا، ایک تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، وزیر اعظم کی جانب سے کل جماعتی کانفرنس بلائی گئی ہے، اس ایسے ماحول میں جب مسلسل پاکستان کا جو سیاسی صورتحال ہے عدم استحکام کا شکار ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو بڑی خوش آئند ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے بلاخر ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا، جسے APC کی کانفرنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں انہوں نے اپنے اتحادیوں کے علاوہ جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو بھی بلا لیا۔ اسپیشلی انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی، جس کا خٹک صاحب کو اور دوسروں کو ایاز صادق صاحب نے پیغام پہنچا دیا۔ یہ بڑی اچھی خوش آئند، بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، بلکہ عوام کا مطالبہ بھی ہوتا جا رہا تھا کہ کیوں نہیں ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یہ تمام معاملات سدھارے جا سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ سدھر نہیں سکتے۔ معاشی صورتحال کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، اور ہم ابھی تک اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہ مانوں، اور کیچڑ اچھالا جا رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے یہ وزیر اعظم پاکستان کا جو یہ فیصلہ ہوا اور انہوں نے جو دعوت دی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا، ٹھیک ہے تھوڑا دیر
ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اور اس میں بیٹھ کے یہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، کوئی بھی پارٹی انا کا مسئلہ نہ بنائے، اور اس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں. اور فیصلہ کیا ہے؟ ایک ایجنڈا ان کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ ہے معیشت. کیونکہ اگر آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی تو سب کام ٹھیک ہوں گے. سیاسی استحکام جو ہے وہ اس وقت ہمارا بہت برے حالات ہیں. جو ہماری دہشت گردی کہاں سے کہاں جا رہی ہے، آج کی اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں، رات کے جو چینلز اٹھا کے دیکھ لیں، سب جگہ وہی ہو رہی ہے بات کہ پاکستان کے اندر معیشت کی کیا پوزیشن ہے، اور ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کے اندر استحکام ہے ہی نہیں ہے. تو جب تک یہ پولیٹیکل استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک معیشت بہتر نہیں لیکن ہوگی. یہ پھر ہوگا کیسے جب اتحادی حکومت تھی، جو کل کی متحدہ اپوزیشن تھی، ان کی گرفتاریاں کی جا رہی تھیں، تمام میڈیا جو ہے اس کی مذمت بھی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر آج فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، شیخ عرشی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پرویز الہی صاحب کے اگینسٹ جو کیسز بن رہے ہیں. تو ایسے میں تو لگ تو یہی رہا ہے کہ پاکستان کا آنے والے دنوں کے اندر جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ اسی صورتحال سے دوچار ہے، مخالفین کی جو ہیں وہ گرفتاریاں ہی ہونی ہیں. دیکھیں یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. ہم پہلے جب موجودہ حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو اس قسم کے واقعات ہو رہے تھے، اور خان صاحب کی حکومت میں بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا، ثناء اللہ صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا، باقی لوگ جتنے بھی ہیں ایک ایک کر کے اریسٹ کیے گئے تھے. پھر اس کے علاوہ نیب کے اندر بنائے گئے تھے، کیسز بنائے گئے تھے. اب اسی ڈگر کے اوپر یہ حکومت چل پڑی ہے. فواد چودھری کا اریسٹ کرنا، اور پھر جس طریقے سے اریسٹ کرنا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کل شیخ رشید صاحب کو بھی جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا. دیکھیں یہ پولیٹیکل جو سکورنگ ہے ان کو اس وقت فوری طور پہ بند کر دینا چاہیے. جس کے خلاف کوئی کیسز ہیں وہ قانون خود راستہ بنا لیتا ہے، لیکن جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں یہ بھی انتہائی غلط ہے. اور اس میں استحکام کیسا پیدا ہوگا؟ مجھے تو نہیں نظر آتا کہ اگر آپ یہی روش جو پرانی روش ہے جس کے اندر آپ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں ان چیزوں کو، ہم بیٹھے ہوتے تھے، ہم نے بھی ان چیزوں کو کرٹیسائز کیا تھا. اور آپ خود متاثرین میں شامل ہیں، آپ نے یہ سختیاں، مشکلات، اذیت کاٹی ہیں. آپ نے تو یہ عہد کیا تھا کہ ہم آ کر انتقامی کروائیاں، ایسی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کریں گی، مگر یہ پھر سے یہ ہوا کیا ہے؟ یہ پالیسی میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ وہ جو بات کی جاتی ہے، بالخصوص ایک حلقہ جو ہے وہ بات کرتا ہے جن میں میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو 5-5 6-6 مہینے 7-7 مہینے جو ہے وہ 1-1 سال تک قید و بند ہمیں رکھا گیا، تو انہیں کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ ان کے اوپر کیسز کیوں نہیں بند رہے؟ تو یہ کیا بیلنس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کیسز بتا رہے ہیں نا، آپ سے اسلحہ برآمد ہو گیا ہے، آپ سے منشیات برآمد ہو گئی ہیں، یہ تو کوئی کیسز نہیں. اگر کیسز بنانے تھے 16 سے 17 وزارتوں میں شیخ رشید صاحب رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو آپ کوئی ایسا کوئی مستند کیس نکالیں؟ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جس طرح پہلے حکومت جو تھی وہ یہی کام کر رہی تھی، اور اب جو ہماری موجودہ حکومت ہے ان کے جو پالیسی میکرز ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی حکومت کر رہی تھی. ایک کو اٹھایا، دوسروں کو گرایا، اس طریقے سے کام کر رہی ہے. ایک کو نیلسن، یہ تو مطلب ایسا ہے کہ بھٹی بن گئی ہے. کسی کو نیلسن منڈیلا بنانا ہے، کسی کو سپر نیلسن منڈیلا بنانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور یہ کام ہو رہا تھا تو ان کے اندر سے بھی اچھے لوگوں کی آوازیں آتی تھیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھ لیں آپ پاکستان کے جو ابھی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے اندر سے آوازیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، اور وہ ایک سائڈ پہ بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام آپ نے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ادھر نہ ہو. کیونکہ آپ اگر لسٹیں بنائیں گے کہ جی میں نے 400 دن کاٹے ہیں، میں نے 200 دن کاٹے ہیں، اس نے 300 دن کاٹے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پولیٹیکل سکورنگ ہوگی. اور پولیٹیکل سکورنگ سے بچنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایک ٹیبل چاہیے، اور وہاں بیٹھ کے آل پارٹی کانفرنس ہو، دیکھا جائے کہ حالات کیسے ہیں، اور پھر ایک کو تو آپ کو لیڈر بنانا ہی پڑے گا. دیکھیں جیسا بھی ہے وزیر اعظم پاکستان اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، تو آپ کو دیکھیں وہ بات کر رہے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے. تو اگر انہوں نے ایک انیشیٹو لے لیا ہے تو اس کو ایز اے گڈ ول جسچر آپ آ جائیں ٹیبل پہ بیٹھ کے، جو بھی آپ کا بڑاس ہے وہ وہی نکالیں. لیکن ایجنڈا کیا ہونا چاہیے؟ ایجنڈا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان اس وقت
کتنے برے حالات میں ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا آپ جا کے دیکھ لیں, وہ تو کہہ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل نزدیک ہے. ایک قسط آپ دے دیں گے, اگلی قسط کے لیے بھی آپ کو یہی حالات آپ کے ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کیا کشکول لے کے ہر جگہ جائیں گے. اب تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, وہ تو کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے آپ کو دیتے ہیں اور آپ کہاں سے. اور آئی ایم ایف نے بھی یہی بات کر دی. جو آپ اس صورتحال سے نکلے گا کیا؟ کیونکہ جو ہم معاشی صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے, مگر جو شیخ رشید صاحب ہے یا دیگر میں بات کر رہا ہوں کہ جو انتقامی کارروائیاں مسلسل اسی ضمن میں لگ رہی ہیں, معلوم تو ایسے ہی ہو رہا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میرے پاس یہ انفارمیشن ہے, بڑی مستند انفارمیشن ہے کہ مجھے قتل کروانے کے لیے جو سازشیں جو ہیں اس کے اندر جو اہم ایک کردار ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری ہیں. یہ بڑا سنگین نوعیت کا جو ہے وہ الزام ہے. اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ مجھے بھی ملاقات میں عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور بالکل وہ درست کہہ رہے ہیں, ان کے پاس انفارمیشن بھی ہے اور ہمارے پاس بھی ثبوت موجود ہیں, اور اسی کے حوالے سے گرفتاری ہوئی ہے. اب مین اسٹیٹمنٹ تو خان صاحب نے دی ہے. اگر آپ نے اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر گرفتار کرنا بھی تھا تو آپ پہلے عمران خان صاحب کو کرتے کہ اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, آپ نے تو جو اس کو کوڈ کر رہا ہے اس کے اسٹیٹمنٹ کو, آپ اس کو گرفتار کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے یہ حالات چل پڑیں گے جس طریقے سے اب شیخ صاحب تو انہوں نے تو کہہ دیا, اور بعد میں یہ کہنا بھی شروع ہو گیا کہ جی میں نے تو عمران خان صاحب کی جو بیانیہ ہے اس کو آگے کیا ہے. اب ان کے کسی کے پاس مجھے تو لگتا ہے کہ شیخ صاحب کے پاس کوئی بھی کریڈیبل انفارمیشن ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے کہہ دیا تو اب انفارمیشن وہ کلیکٹ کر کے ایسے دیں. الزامات کی بھی مذمت ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس بغیر کسی انفارمیشن کر کے آپ ایسی کوئی بات کر لیتے ہیں تو یقیناً ان کی بھی, ان کے خاندان کو, ان کی شخصیت کو بھی جو ہے وہ بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. دیکھیں مذمت کی بات نہیں ہے, یہ تو قانون ہے. اگر آپ کسی کے اوپر غلط بغیر انفارمیشن کے اور بغیر کسی کریڈیبل انفارمیشن کے ثبوت کے آپ اگر کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو پھر قانون کا شکنجہ جو ہے آپ کی طرف بھی آ جاتا ہے, کیونکہ یہ تو آپ ہراسمنٹ پیدا کر رہے ہیں. اور دوسرے کی, جس طرح زرداری صاحب نے کہا ہے, بلاول نے بھی کہا ہے کہ جی ہماری خاندان کو جو ہے وہ اس وقت خطرہ لاحق ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خان صاحب کے پاس ہے تو خان صاحب کیوں نہیں آگے آتے, وہ آگے دے دیں, یہ انفارمیشن دے دیں. جس طرح اپنے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنا عاصم جو ہمارے چیف آرمی سٹاف ہیں وہ اپنا بندہ بھیجیں, میں ان کو یہ انفارمیشن دیتا ہوں. تو اب پولیس آ گئی ہے نا, تو وہ لا انفورسنگ ایجنسی, آپ ان کو لفافہ میں بند کر کے دیں کہ جناب یہ انفارمیشن میرے پاس ہے اور اس کو یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے, یہ ایویڈنس ہے, یہ سارا کچھ ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ ان کے پاس بھی کچھ نہیں نکلے گا, اور اگر نہیں نکلا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ حالات ہوں گے. لیکن اس چیز ساری کا ہے کہ آپ جس نے یہ کہا ہے, جس نے الیج کیا ہے کہ جی میرے پاس کریڈیبل انفارمیشن کے علاوہ ثبوت موجود ہیں, تو پھر تانا بانا ادھر دے کے جائیں نا. آپ پھر دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں اور پھر یہ لال حویلی کا جو واقعہ ہو گیا. یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ان الزامات کی سیاست سے؟ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا. میں اگر پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان صاحب کی سیاست کے اوپر بات کروں تو انہوں نے ہمیشہ پہلے نگراں جب سیٹ اپ تھا, جب نجم سیٹھی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو 35 پنچر کی انہوں نے باتیں کی. جب یہ کیس آگے چلا, بڑی جو اس کے اندر بھی التوا کا آتا رہا, بعد میں انہوں نے کہا کہ 35 پنچر میری ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی, میں نے تو سیاسی طور پر بیان دیا ہے. پھر وہ بھی مکر کے, پہلے کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ مجھے ایک دوست کے ذریعے, مشترکہ جو دوست تھا اس کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ آپ پاناما کے اوپر خاموش ہو جائیں, اتنا احتجاج اس کو ہائی لائٹ مت کریں, تو ہم آپ کو بھاری جو رقم ہے, غالباً 1 ارب کی کوئی بات کی گئی تھی, ہم آپ کو یہ پیسے دے دیں گے. اب شہباز شریف صاحب اسی اسٹیٹمنٹ کو لے کر عدالت میں موجود ہیں. انہوں نے حقیقت عزت کا یہ دعویٰ بھی کیا ہوا ہے ان کے اوپر کہ آپ جو ہیں وہ اس کو ثابت کریں اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے. تو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 140 بار عمران خان صاحب اس عدالت سے جو ہے وہ التوا مانگ چکے ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو آپ بتا دیں, اس دوست کو سامنے لیں, کیس ختم ہو جاتا ہے. مگر آپ الزامات کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. رضا, ایک بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جب آپ گرون ایج ہو جاتی ہے آپ کی, تو آپ 2-3 چیزوں کی آپ کو لس پڑ جاتی ہے. دولت کی لس پڑ جاتی ہے, دنیا کی لس پڑ جاتی ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ مجھے رسپیکٹ کرے. یہ تو قرآن کی آیت میں موجود ہے, مجھے رسپیکٹ کرے. تو اسی طریقے سے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, حالانکہ کتنا ان کا فیم مل چکا ہے, لیکن یہ ہر وقت میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں اور میڈیا میں رہ کے یہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتے رہیں گے. اب جو بات خان صاحب, دیکھیں خان صاحب کا ایک فالوور تو موجود ہے, دنیا ساری ان کو جانتی بھی ہے, تو وہ ابھی بھی اس بات کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اور زیادہ کی تلاش ہے کہ جی اور زیادہ لو. تو جب ایک چھوٹی سی بات وہ کرتے ہیں تو میڈیا میں کہاں سے کہاں ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ ان نیسیسری جو پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے, اگر آپ کے پاس ہے عوام کو بتا دیں. آپ روزانہ ٹی وی پہ آتے ہیں,
ٹھیک ہے، آپ یہاں بتا دیں کہ جی آپ کے پاس کیا کریڈیبل انفارمیشن ہے یا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے. جب آپ کے پاس ایویڈنس آ جاتی ہے تو پھر آپ اس قانون کے آپ خود تو کچھ نہیں کر سکتے نا، اداروں کو ہی کہیں گے کہ جناب یہ میرا پلان اے، پلان بی، پلان سی، تو یہ پلان جو ہیں یہ آپ آگے کر دیں تاکہ ایجنسیز کو پتہ لگے یا جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو پتہ لگے کہ جناب یہ لوگ ہیں، حفظ مقدم کے تحت وہ بھی اریسٹ کر لیں. تو بات یہ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے. ایک اس وقت آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے اور وہ ہے اپنا ملک، اور یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. تو یہ بات اے پی سی میں آ جائیں، اے پی سی میں آ کے بیٹھ کے بات کر لیں. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو دیں نا، آپ دے دیں. خان صاحب نہیں دیتے تو شیخ صاحب جو ہیں وہ دے دیں. لیکن شیخ صاحب بھی وہی بات وہی آ جاتی ہے، ابھی تک وہ اپنے آپ کو اس جوانی کے اس حصے میں جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے وہاں ہی گردان رہے ہیں. آپ اب بزرگ سیاستدان ہو چکے ہیں، اور جو حرکات ہو رہی ہیں، جو کل بھی ایک ایس ایچ او کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مطلب یہ آپ کس ڈگر ہم جا رہے ہیں؟ آپ کو ایک آپ میچور دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید کوئی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے، خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. جی ہاں، یہ ایک خبریں تو گردش کر بھی رہی ہیں، اور اس میں بہت باوثوق ذرائع جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے، ان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو کنفرم ہو رہا ہے کہ ان کو بھی اریسٹ کرنے کا پلان بن چکا ہے، جس میں اسد عمر صاحب بھی موجود ہیں. ایک صرف وہ جو سوات کے ہیں ان کا ابھی تک انفارمیشن کلیکٹ نہیں ہو رہی کہ کیا وہ بھی اس جو اریسٹ ہو رہے ہیں ان میں بھی ہیں. مراد کا ابھی تک کنفرم نہیں ہے. باقی کو چار پانچ تو ہیں جن کا بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اریسٹ کیا جائے گا. جس طرح عمران ریاض کو بھی اریسٹ کیا ہے. عمران ریاض مور دین اے پولیٹیکل یہ جرنلسٹ کے علاوہ وہ زیادہ پالیٹکس میں انوالو ہیں، ان کو اب جرنلسٹ کے ایک سائڈ پہ ہو جانا ہے. ان کو بھی اریسٹ کیا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی ایک بڑی، لیکن انہوں نے دسمبر میں کہا ہے، پھر آج آپ ان کو جا کے یہ والے حربے بند ہونے چاہیے. کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی جماعت کے نظریے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ٹھیک ہے، یہ اس کی کوئی غلطی یا گناہ کی وجہ نہیں ہونی چاہیے. ہر کسی کو آزادی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ صحافت کا لبادہ اوڑھ کر آپ کسی جماعت کے پرچم تلے نہیں آ سکتے. صحافت کا ایک الگ سے پرچم ہے، اس کے الگ سے وقار ہے، اس کا ایک الگ سے نظریہ ہے، آپ کو ان کے اوپر چلنا ہے. مگر آپ خود کو صحافی بھی کہیں اور کسی سیاسی جماعت کے پرچم تلے بھی رہیں اور آپ ان کے بالکل نظریے اور ان کے بیانیے کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہوگا. مگر جس انداز میں ان کی گرفتاری کی گئی ہے اور جس وجہ سے گرفتاری کی گئی ہے اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. دیکھیں، مذمت تو ہمیشہ اس قسم کے حالات میں مذمت تو کرنی چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے اندر اب جو ہم بار بار وہی ریپیٹ کر رہے ہیں، پولیٹیکل سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب آپ پولیٹیکل فگر بن جاتے ہیں تو جو آپ کا وہ دوسرا رول جو ہوتا ہے وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل لیڈر بن چکے ہیں، لیکن وہ وہ پھر بھی کلیم کر رہے تھے کہ جی میں ایک سینئر لائر ہوں. تو دیکھیں، آپ سینئر لائر ہوں گے لیکن آپ کی پریکٹسنگ لائر کو ہم ایک سائڈ پہ نہیں رکھتے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں. ابھی فگر جو ہیں وہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، تو آپ کے جو اصل جو اب بن رہی ہے وہ پولیٹکس بن رہی ہے. تو دیکھیں، آپ کنڈیم تو کر سکتے ہیں سب کو، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ حکومت کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں ہے. جس طرح اب سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، جس طریقے سے آپ کھل کے بات کر رہے ہیں تو کچھ قدغن بھی ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کی آزادی سلب ہوتی ہے. آپ ہر چیز مدر پدر آزادی جو ہے وہ بھی کوئی ہمارے ٹھیک ہے. باسی صاحب مزید بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. مجھے بریک کا کہا، بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. جس طرح سے ایک بار پھر سے گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے، گرفتاریوں کی سیاست ہو رہی ہے، اور دوسری سائڈ سے الزامات یہ لگ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ جو اتحادی حکومت ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انتقامی نہیں ہے، بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے. جن چیزوں کی وائلیشن کی گئی ہے اسی ضمن میں یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. عباسی صاحب، سوال یہ ہے کہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، تمام چیزیں، ان چیزوں کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں. کل مریم نواز صاحبہ سے بھی ایسے ہی سوال رکھا گیا کہ آپ کے دور میں بھی میڈیا کے جو مالکان ہیں ان کے اوپر بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں، صحافیوں کے اوپر بھی بنائے جا رہے ہیں. انہوں نے کچھ کوڈ بھی کیا جو سوال کرنے والے صحافی بھائی تھے، مگر ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہی بات کہ کچھ لوگ ہیں وہ جو صحافت کی آڑ میں جو ہیں کسی دیگر جو سیاسی جماعت ان کا نظریہ اپنائے ہوئے ہیں.
تو حکمت عملی تو آپ کو یہی لگ رہی ہے نا کہ نون لیگ کی، کہ جس کی بہت زیادہ مؤثر آواز ہے، جس نے سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ عوام کو اپنے ساتھ انگیج کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے مقابلے کی کوئی حکمت عملی ہے نہیں ان کے پاس، یہی حکمت عملی ہے کہ گرفتار کر لوں؟ انفارچونیٹ ہے، یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے. اور جس طریقے سے یہ ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے یہ کوئی اچھا نہیں ہے، یہ اچھا شگون نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے برداشت کا عمل کہ ایک حد تک ہی ہوتا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی کریڈیبل چیزیں ہیں، کوئی ایویڈنس ہے تو آپ کریں. ٹھیک ہے، آپ جس طریقے سے اریسٹ کر رہے ہیں، کپڑا ڈال رہے ہیں منہ کے اوپر، پھر اس کے بعد تو یہ چیزیں تو جو ہے نا یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے چلی جائیں گی. اور مریم نواز صاحبہ تو ابھی واپس آئی ہیں، اور پہلا ہی انہوں نے ابھی جو میڈیا سے بات کی ہے، تو اس طریقے سے تو مجھے لگتا ہے کہ پہلا ہی سیٹ بیک ان کو مل گیا ہے کہ شاہد خاقان نے جو بات کر لی ہے کہ جی میں سینئر نائب صدارت سے اس نے استعفیٰ دے دی ہے. گو کہ کل وہ شہباز شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون کا وتیرہ چل رہا ہے کہ ایک چیزیں آپ نے خود برداشت کی ہیں، آپ کے اوپر یہ سب کچھ آیا ہے، تو اب وہی کام اگر آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یہ کام کریں گے یا ان کے پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر کام کریں گے، تو پھر لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ عدم استحکام اور زیادہ ہوگا. اور جب عدم استحکام زیادہ ہو جائے تو نیشن جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ہم اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں سے واپسی کا راستہ نہ ہو. نون لیگ کے زیادہ جو چیلنج ہے وہ کون سا ہے؟ عوام کے اندر اپنی پذیرائی کو دوبارہ سے بحال کرنا، اپنے ایک نئے بیانیے کے ساتھ آنا. بیانیہ تو وہی پرانے والا لگ رہا ہے، وہ پہلے بھی انہی 5 شخصیات کے اوپر تنقید کیا کرتی تھی مریم نواز، اسی کو لے کر چل رہی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ جو چیلنج ہے وہ نون لیگ کو اندر سے ہے؟ خاقان مریم نواز صاحبہ جب پاکستان آئیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئیں، ڈالر دیکھنے ایک دم تیزی سے اوپر چلا گیا. جب انہوں نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا تو خاقان عباسی صاحب کی خبر سامنے آ گئی. تو یہ تو چیلنج ہیں، اور اسی طرح کی رائے مفتاح اسماعیل رکھتے ہیں، خواجہ سعد رفیق بھی رکھتے ہیں. تو اندرونی چیلنج نون لیگ کے پاس زیادہ ہیں. نون لیگ کی جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ عوام میں ایک غیر مقبول ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ تشریف لا رہی ہیں پاکستان. اب ان کے پاس بیانیہ کیا ہوگا؟ کیونکہ مہنگائی تو سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے، اور اتنی ہو گئی ہے مہنگائی کہ افراط زر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. ہم کا تو ان کے پاس تو کوئی نہیں، اور ان کے اندر بھی اب ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے. ایک گروپ باقاعدہ طور پہ نون میں بن چکا ہے، اور وہ گروپ جو ابھی کہہ تو رہے ہیں شاہد خاقان صاحب کہ میں نون کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن جب نہیں چھوڑیں گے تو ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنا ایک عہدہ ہٹا چکے ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں الیکشن تو ٹھیک ہے، اگر پارٹی کا فیصلہ ہوا تو میں الیکشن لڑوں گا، لیکن میں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو ہوگا وہ میرا کوئی رول نہیں ہوگا. تو لگتا تو ایسا ہی ہے کہ ان کے پاس اور بیانیہ کوئی اس وقت تک تو کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، کہ صرف وہی جو پرانے مطلب اس صورتحال تو یہ لگ رہی ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کو عہدہ دیا گیا ہے، اس کا ٹرانسفر کوئی آسان نہیں ہوگا. اس کے اثرات آئیں گے، اس کے ایفیکٹس آئیں گے، لوگوں کی صورتوں میں آئیں گے، اعلانات کی صورت میں آئیں گے. نون لیگ جو ہے وہ مزید تقسیم بھی ہو سکتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل آلریڈی نون لیگ تقسیم ہو چکی ہے. ڈکلیئر نہ کریں جس تو ایسی بات مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک گروپ بن چکے ہیں کہ جو نہیں چاہتے اس قسم کے حالات. اور جس طریقے سے ایک دوسرے شاہد خاقان صاحب نے تو اوپنلی کہہ دیا تھا فواد چودھری کے اوپر جب یہ اریسٹ ہوئی، تو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی غلط ہو رہا ہے. اور انہوں نے بہت سی نجی محفلوں میں بھی یہ بات کی کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس پاور آ جاتی ہے تو پھر برداشت زیادہ ہوتی ہے، پھر ساتھ لے کے چلنے والی بات ہوتی ہے. آپ کے جتنے پرانے نون لیگ کے یا جو آپ کے الائیڈ لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑتا جا رہا ہے، ہر بندہ باندھ باندھ کی بولی بول رہا ہے. ڈپارٹمنٹس کا بھی یعنی اندازہ لگا لیں کہ لگتا ہے کسی جگہ بھی ہماری گرفت موجود نہیں ہے. ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا. اور جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں عدالتوں کو، آپ کرٹیسائز کرتے تھے پہلے دوسروں کو، اور اب پھر دوبارہ جاتے بھی ادھر ہی ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی اپنا کرٹیسائز کیا جاتا رہا، اور ابھی تک دوسری پارٹی. اب تو کس جگہ ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں
اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن آپ کو چلنا پڑے گا سب کو ملا کے ساتھ، اور یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ سپوکس مین بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، سب کو ملا کے چلنا پڑے گا. لیکن اچھی شروعات کی ہے، گو کہ بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے دیر تو کر دی، لیکن دیر آئے درست آئے. آپ اے پی سی پاکستان تحریک انصاف شرکت کرے گی؟ میرا خیال ہے کرنی چاہیے. خان صاحب تو مشکل ہے وہ تشریف لائیں، کیونکہ جب تک آپ کو اپنی حکومت نہیں ملتی اور وہ بھی آپ کی من پسند کی نہیں مگر جب ملتی، اپنی حکومت تھی وہ تب بھی نہیں آیا کرتے، وہ تو دیکھیں یہی تو المیہ ہے. وہ چیئر کرنے کے لیے سابق آرمی چیف کو بھیج دیا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے میں بے بس ہوں. تو ایسا ہی ہوا، اور ابھی بھی لگتا ایسے ہے کہ وہ شاید خود تشریف نہ لائیں. لیکن اچھی بات ہے اگر وہ خود تشریف نہیں لاتے تو آپ کم از کم اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو بھیج دیں، کوئی سینئر موسٹ بندہ بھیج دیں وہاں پہ بیٹھ کے، جو وہاں پہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوگا یہ ہے کہ جو ان کا سینئر موسٹ ریپرزنٹیٹیو اگر آ گیا اس اے پی سی کانفرنس کے اندر، کوئی بھی اگر آ گیا، تو جب وہ کوئی بات کرے گا جو بھی ہوگا، اور خان صاحب کو اگر پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا جی یہ تو میں نے اس کو کہا ہی نہیں تھا، میں لا تعلقی ہے ہماری اس کی، تو پھر ان کے اندر بھی تو ایک گروپس بنے ہوئے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ ابھی تک کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھ نہیں سکی ہے کہ اکیلے رہ کر کوئی سیاست نہیں ہوتی ہے. یہ بات اگر وہ سمجھ جائیں، ایک دفعہ سمجھ جائیں، تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے یہ ہیں کانفیڈنس یہ ہوگا نا کہ جو ہمارے ووٹر سپورٹرز ہیں وہ بھی جب تک ہم الگ ہیں ان سبھی سے، تب تک ہمارا جو ووٹر سپورٹرز ہے وہ ہمارے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے. لیکن ووٹر سپورٹر جو ہے وہ اس وقت تو پستا جا رہا ہے، مہنگائی میں پسا ہوا ہے، وہ تو اب کسی کو راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کدھر سے ہمیں کوئی راستہ مل جائے. کہ یہ چیزیں تو معاشی صورتحال کے لحاظ سے ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، مگر اسی چیز کو تو کیش بھی کر رہے ہیں نا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ کل اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو تمام جماعتیں حصہ لیتی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک جس طرح سے موجود ہے اس کے اعداد و شمار، آپ بھی ان چیزوں سے، ان تجزیوں، ان تبصروں سے تو آگاہ ہیں. یہ بات تو ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی پاپولیرٹی تو ہے، تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہو نہ ہو، خان صاحب کی پاپولیرٹی تو ہے. اب وہ 36 جو اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں 36 سیٹوں کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں جی میں خود لڑوں گا. اب دیکھیں نا، یہ بات تو یہ ہے کہ کوئی اور نہیں ہے آپ کے پاس. پھر آپ ایک اور عدم استحکام کرنا چاہ رہے ہیں 36 پہ، مثال کے طور پہ اگر آپ آ جاتے ہیں. ضمنی الیکشن سے متعلق کاغذات انہوں نے واپس لینے کا فیصلہ کر لیا. بالکل، وہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ سٹینڈ تو لیں. ہمارا پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم ایک جگہ سٹینڈ نہیں لیتے. اور ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ اب ان کا ایجنڈا ہے صرف الیکشن کروانا، الیکشن کروائیں تب ہم بیٹھیں گے. ان کا ایجنڈا ہے کہ بھائی الیکشن ہو گئے یا اگر اعلان دیا تو یہ جو خرچہ اخراجات جو پڑیں گے وہ کہاں سے ہم لے کے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ معیشت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، آپ اس طرف بھی تو دیکھیں. لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سیاسی طور کے اوپر آپ نہیں دیکھ رہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی استحکام جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. دیکھیں ہم جو ہے نا وہ ایموشن کے اوپر چلتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کرے گا تو سیاسی استحکام آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. لے کے آئیں گے تو ہمارا کام ہے 80 افراد کے اوپر مشتمل کیبنٹ بنا دیں، مرات لے لیں. کل ایک اور ایڈوائزر، کل آپ نے ایک اور ایڈوائزر بنا دیا، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے جی میں مرات نہیں لوں گا. بھائی جان آپ مرات نہیں لیں گے تو باقی جو کرو فار ہوں گی وہ بھی تو چلیں گی نا. تو آپ 80-90 بندے لے کے آ جاتے ہیں ایڈوائزر، ایک پوری فوج لے کے. اور یہی آپ کو یاد ہوگا، یہی بات پریزنٹ گورنمنٹ جب اپوزیشن میں تھی تو یہی بات کرتے تھے کہ جناب اتنی لمبی چوڑی کیبنٹ ہے اور یہ ہے اور وہ. اب وہی بات ہو رہی ہے، کل بھی ایک آ گیا. تو چھوٹا کیبنٹ رکھیں آپ، ملک کے اندر جو کچھ حالات ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں آپ، اخراجات کو کم کریں. اخراجات ہمارے وہیں سے وہاں جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کیا کہہ رہی ہے آپ کو، وہ دوربینی سے دیکھتے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ وہ ایک پیسے کا حساب کریں گے آپ کے ساتھ. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وسیزہ پاکستان کی معاشی صورتحال، آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. پاکستان کے جو زر مبادلہ ہیں، جو وسائل ہیں وہ مزید جو ہے وہ کم ہو چکے ہیں. ادائیگیاں اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کی ہیں، اس کی وجہ سے یہ مزید جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. جو روپیہ ہے اس کی قدر مزید گری ہے، ڈالر مزید جو ہے وہ اوپر گیا ہے. یورو تک جو ہے اس میں بھی اعداد و شمار میں جو ہے وہ بہتری آ گئی ہے، مگر ہمارا جو روپیہ ہے اس میں مسلسل گراوٹ ہے. یہ تمام چیلنجز ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ تکنیکی سطح کے پر مذاکرات چل رہے ہیں. کوئی لانگ ٹرم پالیسی اس بار بنے گی یا ہمیں فقط قسط لینے کے لیے تھوڑی بہت سیٹنگ کرنا پڑے گی اور اس کے بعد ہم اپنی دوبارہ اسی کشکول والے ڈگر پر آ جائیں گے؟
دیکھیں حالات تو بہت خراب ہو چکے ہیں دنیا ساری میں. افراط زر تو ٹھیک ہے, دنیا ساری میں یہ حالات چل رہے ہیں, کرونا بھی آ گیا تھا, روس کی جو جنگ ہے یوکرین کے ساتھ وہ بھی چل رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو ہمارا روپیہ ہے اس کی گراوٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس وقت 46 ایئرز میں اس سے زیادہ گراوٹ کہیں بھی نہیں ہوئی. ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا, ہم ابھی تک جو ہے اس چیز سے نہیں نکل سکے جو آلریڈی ہم نے دیر کر دی. مفتاح صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے, اور جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ لے کے ایک پلان آئے تھے کہ جی میں اس کو ٹھیک کر دوں گا. اب اسی ڈگر کے اوپر ہمیں جانا پڑ گیا. وہیں تو حالات بہت خراب ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, یہ تو دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ پاکستان ورج آف کولیپس ہے. تو خدا نخواستہ اس قسم کے حالات ہو گئے تو ہم کہاں سے کہاں جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ مہنگائی جو ہے 27.55% جو ہے وہ آ گئی ہے, اور ہمارا اب بجلی کی بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ بجلی کا ٹیرف بھی بڑھائیں, بلکہ آپ پیٹرول یعنی جو فیول کے ایڈجسٹمنٹس ہیں اس کے اوپر بھی آپ جائیں. اب بجلی جس طریقے سے یہ مہنگی کر رہے ہیں 3.70 روپے جو ہیں وہ یونٹ کے حساب سے مہنگی ہو رہی ہے, پھر وہ کہاں چلے گی. پھر پیٹرول کے اوپر جو ابھی آپ نے بات کی ہے, پیٹرول کے اوپر 30 روپیز اور زیادہ جو ہے وہ بم پھینکا جائے گا عوام کے اوپر. تو اس میں تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے آئی ایم ایف کر رہی ہے, ظاہر ہے وہ آپ کو پیسہ دے رہے ہیں تو شرائط بھی تو انہیں کی ہوں گے نا. لانگ ٹرم پلاننگ تو آپ کی ہے ہی نہیں ہے. لانگ ٹرم پلاننگ تو جب آپ کرو گے, آپ کے پاس لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی تو آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں عباسی صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب آئی ایم ایف کی جانب سے جو ہے ویسی شرائط کی گئی ہیں یا ایسا چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں, اب دیگر جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ ان کو واپس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور آپ کن کن سیکٹر سے اندر اب ہماری جو یہ قسط ہے یا اس کے پیسے جو ہیں وہ ہمیں آپ نکال کے دیں گے, ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتائیں. اب المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو کوئی شعبہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے ماشاءاللہ سے. اگر کچھ ایسے ہوتے ہیں تو سرکاری سطح کے اوپر آ کے پہلے ہماری ایئر لائنز ہوا کرتی تھیں, وہ کتنا کما کر دیا کرتی تھیں, ہم نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ان کو بھی برباد کر دیا. زراعت ایک زرعی ملک ہوا کرتے تھے, مگر اب جو ہے وہ نجی سوسائٹیز کی بھرمار ہے, کسان اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو وسائل نہیں دیے. تو ہمارے پاس دیگر کوئی ایسا شعبہ بچا نہیں ہے جس کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ ہو. تو ایک دو جو مختصر سے جو حل نظر آتے ہیں وہ جو کسی کو بھی نظر آ جاتے ہیں وہ یہ کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں. اور تیسری بات آپ شاید بھول گئے ہیں کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں, جس میں او جی ٹی سی ہے, جس میں پی آئی اے ہے, پی پی ایل ہے, ان کو انہوں نے یو ای کو کہا ہے کہ جی آپ یہ خرید لیں. خریدنے کے مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کریں. تو چائنا بھی آلریڈی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور جس طریقے سے آؤٹ سورسنگ دیکھیں آؤٹ سورسنگ کا مطلب کیا ہے. دیکھیں آؤٹ سورسنگ آپ ٹیکنیکل چیزوں جائیں, کوئی بندہ جو جب آپ کے پاس ایک چیز لے کے جائے گا تو اپنا بینیفٹ دیکھے گا پہلے, اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے, یا اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہو جائے تو پھر ہم اونے پونے خرید لیں, جس طریقے سے سری لنکا کے ساتھ چائنا نے کیا. چائنا نے ان کی بندرگاہیں اٹھا لیں. بات یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف ہمیں دے رہا ہے, ہم نے پیرس کلب بھی شاید جانا پڑے, اور اگر آئی ایم ایف دے رہا ہے تو اپنی کنڈیشن بھی لگائے گا نا. اور بات ان کی بالکل غلط نہیں ہے, ٹیکس کا ہدف جو ہے آپ کا ہوتا ہی نہیں ہے, اور آپ ٹیکس دے نہیں رہے, اور پھر کشکول تو ظاہر ڈیفینیٹلی ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو خاص بات کہہ دی ہے, فرسٹ ٹائم ہوا, انہوں نے کہا جی 17 گریڈ سے ابو جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کا آپ اور ان کے رشتہ داروں کا ایسٹس بھی نکالیں. یہ تو بڑے مشکل یہ صورتحال تو بہت ہی بری ہوگی. آپ اندازہ لگا غریب کے احساس سے اس طرح کرنا ہو تو دیکھیں پھر راتوں رات کیسا نوٹیفیکیشن نکلے گا, اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو بڑے مجبور تھے, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اپنے احساس سے آپ دیکھتے ہیں کہ لیکن رضا یہ بات یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس نہیں ہے یہ موجود. ہر سال ایک گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ ایسٹ دیتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ایف بی آر کے پاس اپنی سورسز ہوتے ہیں, وہ چیک کر لیتے ہیں. اب اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ لیں نا 41 بلین کا جو ہے وہ آکشن ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو اسلام آباد کے اندر آپ صرف ایک ایوریج لگا لیں, صرف ہم اسلام آباد کی بات کر لیں, ایک ایوریج لگا لیں آپ کہ اسلام آباد میں مثال کے طور پہ 1 لاکھ گھر ہے. لیٹس ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیں, سپوز کرتے ہیں کہ 1 لاکھ گھر ہے. 1 لاکھ گھر کے اندر آپ اندازہ لگا لیں ان کی رینٹ کیپیسٹی کتنی ہے, کتنا رینٹ دیا جا رہا ہے, کتنا رینٹ لیا جا رہا ہے ڈالرز کے اندر. میں آپ کو بڑا بتا رہا ہوں کہ ڈالرز کے اندر جو لیا جا رہا ہے, اور $8,000 $5,000 $7,000 کے اندر, تو کیا وہ ٹیکس دے رہے ہیں؟ نہیں.
کیا یہ اتنی زیادہ جو لی جا رہی ہیں زمینیں لی جا رہی ہیں یا گولڈ لیا جا رہا ہے تو کیا وہ ٹیکس دے رہے ہیں؟ تو آئی ایم ایف جب آپ کو پیسہ دے گی تو وہ بھی یہ بھی سوچے گی یہ بھائی جان یہ واپس کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اور ان کی جو شرائط ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی اسٹرانگ ہی ہوں گی، کیونکہ وہ پیسہ دے رہے ہیں۔ وہ اپنی جب ایک بنیا جو ہے وہ پیسے دیتا تھا تو وہ اپنی باقاعدہ شرائط منوایا کرتا تھا۔ تو یہ تو بہت بڑے جو ڈونرز ہیں وہ آپ کو مالیاتی ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشیا بینک ہو گیا، دیگر سیکٹر سے ٹیکس اکٹھا نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایلیٹ کلاس ہم ٹیکس نہیں لیتے ہیں۔ اگر ہم چھوٹی جو دکانیں ہیں لائک کریانہ سٹور ہے، چھوٹی سے لے کر بڑے تک جو دکانیں ہیں کریانہ سٹورز کی، ان کے اوپر کوئی فکس ٹیکس والا کوئی آسان ہم یہ کیوں نہیں اپنے سسٹم کو بناتے ہیں ٹیکسز کو؟ ایسی چیزیں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ٹیکس چوری کرنا ہے۔ ہماری جو سرشت میں ہے کہ ہم پاکستان سے ہی کماتے ہیں اور باہر لے جاتے ہیں، اور جب پاکستان کے اوپر برا وقت آتا ہے تو ہم باہر ہی رہتے ہیں۔ ٹیکس کے اندر بھی ایسا ہے، آپ کسی بھی ٹیکس کے زون میں چلے جائیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کا ٹیکس کتنا چوری ہو رہا ہے، اور وہ لوگ جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں، ایکسائز ڈیوٹیز والے ہیں، دوسرے ہیں، ان کے حالات دیکھ لیں، ان کے ایسیٹس نکال کے دیکھ لیں، آپ پتہ لگ جائے گا کہ ان کے ایسیٹس اوپر جا رہے ہیں اور ہمارے ٹیکس کا ریشو نیچے جا رہا ہے۔ تو اب آئی ایم ایف نے بھی آپ کو ایک ہدف دیا، انہوں نے کہا جی اس ہدف سے نیچے آپ ٹیکس کلیکٹ، تو آپ کو کرنا پڑے گا، سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اور یہ سخت فیصلے صرف میرے اوپر نہ ہوں بلکہ اپنے اوپر بھی کریں۔ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اس وقت اشرافیہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ آپ ٹیکس کا جو وہ بندھن ہے وہ سخت کریں، ٹائٹ کریں لوگوں کو، اور جو کلیکٹرز ہیں ان کو انسینٹیوز دیں، ٹھیک ہے ان کو آپ انسینٹیوز دیں، اور پھر اس کے بعد وہ ٹیکس کلیکٹ کریں۔ جب آپ کے اندر ول یہ ہوگی کہ پاکستان کو بنانا ہے تو پھر، اور بچانا ہے، بنانا بھی ہے بچانا بھی ہے، تو پھر بہت سارے کام جو ہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بچانا ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ گورنمنٹ سرونٹ کا تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کا ایٹ سورس کٹ جاتا ہے۔ اگر وہ یہ کہے جی میں تو ٹیکس دیتا ہوں، وہ اگر ایٹ سورس نہ کٹے اس کی تنخواہوں سے تو وہ بھی ٹیکس بچائے گا، ڈیفینیٹلی ٹیکس بچائے گا۔ تو اب حالات ایسے ہیں کہ آپ کے لوگ جو پاکستان کے اندر سے جنہوں نے کمایا ہے، وہ بلینئر جو کما رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ لوگ سامنے آئیں۔ یعنی اندازہ لگا لیں، میں کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو آپ سب لوگوں کو بھی دیکھی ہوگی، وہ ایک شخص کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ بڑی مشکل بات ہے، اس نے کہا جی ہمیں ٹیکس دیتے ہوئے کوئی شرم نہیں ہے اور ہم ٹیکس بالکل دینا کو تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ہمارا پیسہ کہاں جائے گا۔ تو آپ اس طرح کریں، برائے مہربانی آئی ایم ایف کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمیں دے دیں، عام کر دیں، اور پھر پاکستان کا ہر شہری اس کو پتہ ہوگا کہ یہ میرا پیسہ جو ہے میرے ملک کے لیے اعتماد کا بھی فقدان ہے، اور اس کی بھی بڑی ایک لمبی تاریخ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی عوام کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ یہاں وقت بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے۔ مسلسل جو معدومیت کا شکار ہوتی جا رہی ہے، ہماری کوئی میکنزم نہیں ہے، ہم وقتی طور پر تھوڑے بہت جذباتی ہو کر ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اب ہم نے جو ہے پاکستان کی معیشت کو درست کرنا ہے، مگر یہ کوئی لاہ عمل یا کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ عباسی صاحب، اس سے پہلے بھی جب قرضہ اتار مہم شروع کی جاتی ہے تو یہ عوام مکمل طور پر ساتھ دیتی ہے، ڈیم بنانے کے اعلانات کیے جاتے ہیں، کمپین چلائی جاتی ہے، تو یہی عوام جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق 10 روپے سے لے کر لاکھوں کروڑوں تک جو ہے وہ اس کمپین کا حصہ بنتی ہے، اپنی طور کے اوپر جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، مگر اس کے باوجود اس عوام کو پھر ملتا کیا ہے؟ آج بھی دیکھ لیں متنازع ہو چکا ہے وہ فنڈز ڈیم، آج بھی دیکھ لیں کہ وہ قرض اتار مہم جو سٹارٹ کی گئی تھی، آج اسے تو کہیں گنا جو ہے وہ قرض مزید بڑھ چکا ہے۔ عوام تو پستی ہے، عوام تو پستی ہے، اور عوام ٹرسٹ بھی کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جستجو میں ہے کہ کوئی اچھا لیڈرشپ ہمیں مل جائے جو ہمیں ان گرداب سے نکالے۔ افراط زر کہاں چلا گیا، مہنگائی کہاں چلی گئی، عوام کو پھر بھی عوام کا وہ حصہ جو مڈل کلاس اور لوور کلاس ہے، یہ وہ حصہ ہے جو پاکستان کو بناتا ہے، جو پاکستان کو اس وقت ڈیفینڈ کر رہا ہے، تو وہ تو چاہتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی راستہ ملے، ہم پیسہ دیں، قرض اتارو، ملک سنوارو، سیلاب، اس کے علاوہ زلزلہ، اس کے علاوہ جناب آپ دیکھ لیں خان صاحب نے بھی ایک شو کر دیا، تو لوگ تو چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے دیں، کچھ دیں، تاکہ
یہ ملک ڈیولپ ہو سکے, اس کی معیشت صحیح ہو سکے, دنیا میں اس کا نام آ سکے, کشکول. لیکن بات یہ ہوتی ہے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں, جو اشرافیہ ہیں, وہ تو نہیں چاہ رہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر ول ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی جو ہے بس جان دیو. یہ کام جو ہے یہ میرا خیال ہے غلط ہے. اور اس وقت ایک مربوط قسم کا ہمارے پاس نظام ہونا چاہیے, ٹیکس کلیکشن کا نظام ہونا چاہیے. اور جو ہم یہ نہ دیکھیں کہ کس سے کیا, تو آپ آپ رشیا دیکھ لیں, آپ ترکی کو دیکھ لیں, آپ ایران کو دیکھ لیں. یعنی ترکی کے اندر تو ترکی نے تو فارغ کر دیا IMF کو, صرف ول تھی نا. آج حالات یہ ہیں کہ بنگلہ دیش کا 1% جو ہے ہمارے 2 روپے کے برابر آ گیا ہے. کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے اندر ول تھی, وہ کام کر رہے تھے. یعنی اس وقت جو اعداد و شمار ہیں اس کے اندر تو حالات ایسے ہو گئے ہیں وہاں پہ کہ وہ ایک ٹائیگر واقعی ایشین ٹائیگر بننے جا رہی ہے, کیونکہ ول ہے وہاں. ٹیکس کو ٹھیک ہے وہاں کرپشن ٹاپ پہ ہے, یہ نہیں ہے کہ کرپشن وہاں نہیں ہے, ٹاپ پہ ہے, لیکن ان کا ایک نظام بن چکا ہے اور اس نظام کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے ہیں. ان کی تفصیلات دیکھ لیں, ان کے امپورٹ ایکسپورٹ دیکھ لیں, وہ کتنی تیزی سے آگے جا رہی ہیں. ہمارا ہاں کیا ہے کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اس وقت تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اور تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم پاکستان کے اندر سے کماتے ہیں, کما کے ہم باہر چلے جاتے ہیں, اور پھر جب پاکستان کو برا وقت آتا ہے تو ہمیں جو اشرافیہ ہے, جو بلینئرز ہیں, وہ واپس نہیں آتے. اس کے لیے ایک مربوط نظام جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے وہ کرنی پڑے گی, اور اس چیز کی اسے ہٹ کے کرنی پڑے گی کہ میں نے صرف پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, میں نے پولیٹیکل سکورنگ کرنی ہے. یہ جب ختم کریں گے تو پاکستان پنپے گا, ورنہ پاکستان کا حال اس وقت جس طریقے سے اس کے اندر ایک یہ چیز بھی ہے کہ کوئی ایسی پالیسی نہ بنے کہ جو بھی وزیر خارجہ ہے وہ اپنی پالیسی لے کر آئے, جب وہ تبدیل ہو جائے تو جو نیا وزیر خارجہ ہے پھر اس کی کوئی نئی سی پالیسی ہو. یہ چیزیں بھی پاکستان اور ملک کی جو معیشت ہے اس کو نقصان دیتی ہیں. لانگ ٹرم پالیسی ایک ہی ہونی چاہیے جس پر سب کا اتفاق ہونا چاہیے. حکومت جس کی بھی آ جائے اسی پالیسی کو لے کر وہ اس کے تسلسل کو برقرار رکھے, تبھی معاشی اعداد و شمار ہیں وہ بہتری کی طرف آتے ہیں. دیکھیں گورنمنٹس تو آتی جاتی رہتی ہیں, اسٹیٹ تو رہتی ہے نا. تو جب آپ اسٹیٹ کے بیاف پہ کوئی بات کرتے ہیں, جو کوئی پالیسی بناتے ہیں, تو وہ پالیسی کیری آن ہوتی ہے. وہ 50 سال کی, 20 سال کی, 5 سالہ, ہمارے اس میں ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پالیسی بنانی ہے. اور پھر جو ہے 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے, 20 سالہ, 50 سال. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک اسٹیٹ کی وائس ہوتی ہے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی وائس. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف تختی لگا دی کہ جناب یہ سڑک میں نے بنائی تھی. تو میں نے نہیں بنائی تھی, وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی ہے. جس وقت یہ بات ہوگی ہماری کہ حکومت سے مراد پاکستان, اسٹیٹ نے یہ کام کیا ہے, تو پھر ہم آگے چل سکیں گے. صرف اپنی بات کرنے کے لیے کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے, بھائی آپ کا تو یہ آپ کو دیا کیا ہے؟ آپ کو اسی لیے پولیٹیکل فگر بنایا گیا ہے, آپ کو الیکشن جتا کے آپ کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھیجا گیا ہے کہ آپ فلاحی کام کریں گے اور نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کام کریں گے. اور فلاحی ادارے کے جب کام کیا جاتا ہے تو وہ تنخواہیں بھی نہیں دیتے. یہاں تو بیٹھ کے سینٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر ہم اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں, ہم اپنی مراد بڑھا لیتے ہیں. فور واٹ؟ یہ ان سے مراد یہ سب کچھ یہ ختم ہونی چاہیے, یہ ان سے بالکل, کیونکہ وہ آئے ہیں عوام کے ول کے اوپر کہ عوام سے خدمت کریں گے. جب الیکشن ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم الیکشن اس لیے جیت گئے ہیں کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ عوام کا خدمت کرنا. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ فار دا اسٹیٹ, اور جو پولیٹیکل لیڈر یا جو منسٹر یا جو پرائم منسٹر یا جو فارن منسٹر ہمارا ہے, جب وہ کوئی بات کرے گا تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے یا اسٹیٹ کی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ نواز شریف کی حکومت یا PTI کے لوگوں نے یہ کہی, ایسا نہیں ہوتا. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اسٹیٹ کا بات ہونی چاہیے, پاکستان کی بات چاہیے, اور وہی پالیسی آگے لے کے چلنی چاہیے. اور جب تک وہ بات وہی اسی جگہ آ جائے گی جب تک ول نہیں ہے نا ہماری, اور پوائنٹ سکورنگ ہم نے صرف پوائنٹ سکورنگ تک رکھنا ہے, تو اس وقت سے IMF کا وفد موجود ہے. یہ تکنیکی سطح کے اوپر مذاکرات بھی جاری ہیں, سخت شرائط جو ہیں وہ ہم تسلیم بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں اس کو. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ IMF نے یہ قسط جاری اگر کر بھی دیتا ہے یا یقین دہانی کروا بھی دیتا ہے تو ہم روپے کی بہتر پوزیشن کے اوپر دیکھیں گے, ڈالر نیچے آتا ہوا دیکھیں گے, اور یہ وقتی طور پر ایلیمنٹ ہوگا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعاً اب جو ہے وہ حکومت نے, اس اتحادی حکومت نے کوئی اصولی فیصلہ کر لیا ہوا ہے, اب یہ لانگ ٹرم انہی فیصلوں کا تسلسل رہے گا, خسارے کو کم کیا جائے گا, بہتری لائی جائے گی, اور جو سبسڈی کا جو فیکٹر ہے جو ایلیٹ کلاس کو حاصل ہے جبکہ مڈل کلاس کو حاصل نہیں ہے, نچلے طبقے کو حاصل نہیں ہے,
اس کو مل جائے گا، اور جبکہ ایلیٹ کلاس ہے اس سے سبسڈی والی جو یہ جو انجیکشن انہیں دیا جاتا ہے یہ ان کو نہیں لگایا جائے گا. دیکھیں یہ تو ہم وش ہی کر سکتے ہیں اور دعا ہی کر سکتے ہیں اب کہ اس مکمل قسم طور پر کی مطمئن نہیں ہیں. میں تو مجھے تو ایسا ہے کہ آپ صرف اور صرف ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ یہ قسط نکل جائے، یہ برا وقت نکل جائے، آگے دیکھا جائے گا اللہ دے والے. اور بھائی اللہ کے حوالے اس وقت ہی ہوگا نا جب آپ بھی کچھ کریں گے. جب ہم کچھ کریں گے نہیں، ہم صرف ایک اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں کہ جناب یہ IMF آئی ہوئی ہے، ہم نے اس کو کس طریقے سے پہلی قسط جو ہے لے کے اور ہم نے آگے پلاننگ، تو پھر پہلی قسط کے بعد اگلی قسط کا کیا ہوگا؟ آپ کی پلاننگ ہوگی کوئی؟ اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو پھر تو وہی. تو میں اتنا زیادہ ایموشنل بات تو ہم کرتے ہیں ایز اے پاکستانی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پر کیس حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، تھوڑی بہت مہنگائی کی لہر آئے گی، جب الیکشن پاس آ جائیں گے تو حکومت انہی چیزوں کو ریورس کر دے گی. دیکھیں مہنگائی کی لہر تو آ چکی ہے، آئے گی نہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو آنے والی ہے وہ اس کو دیکھ لیں. آپ کے ہمارے جو گولڈ ہیں وہ خریداری دیکھ لیں کہاں چلی گئی ہے. 30% امپورٹڈ گاڑیاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. یعنی اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کہاں سے کہاں جا رہا ہے. ہماری پالیسیز ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوں گی. ہم صرف یہ چاہتے ہیں، جو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہی ہے کہ جناب یہ برا وقت جو ہمارے پہ آیا ہوا ہے یہ گزر جائے، اگلا برا وقت کو ہم دیکھ لیں گے. تو بھائی اس برے وقت کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا سوچ لو. یہ کچھ سوچ لو کہ آگے کی قسط جو ہے وہ کیسے دیں گی. لانگ ٹرم پلاننگ آپ کو کرنی پڑے گی. سخت فیصلے یہ نہ دیکھیں کہ ہماری جو ہماری اپنی حکومت ہے وہ چلی جائے گی، یا ہماری حکومت جب الیکشن میں ہم جائیں گے تو بری اس کے لیے لانگ ٹرم ایک چیز چلے، اس کے لیے سب کا ایک پیج کے اوپر اس لحاظ سے ہونا ضروری ہے نا. پاکستان تحریک انصاف کا تو موقف یہ ہے، جن کی ترجمانی فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست تو ہوتی معیشت کے اوپر ہے. اگر ہم معیشت کے اوپر ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فارمولہ طے کر لیتے ہیں، تو پھر پیچھے سیاست کیا رہ جائے گی. دیکھیں وہ بات وہی ہے نا کہ پھر آپ اس ملک کو سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، اور یہ کام ہم نے ماضی میں کر چکے ہیں. ہم نے سیاست کی نظر اپنا ایک بازو گمایا ہے، سیاست ہی کر کے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو کیا صرف سیاست ہی کرنی ہے اس ملک کے اندر؟ ایسا نہ کریں. ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا آپ کو، آج نہیں تو کل آپ کو بیٹھنا پڑے گا. کیونکہ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسٹیٹ ہے، پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں. آج جو آپ نے کما کے یہاں سے، یہ بلینئر جتنے بھی ہمارے جو اشرافیہ ہے جو یہاں سے کما کے باہر لے گئے ہیں، بھائی جان اب آپ نے یہاں سے بہت کچھ کما لیا ہے نا، اب پاکستان کو ضرورت ہے، اب آپ دیں. اس کے بعد آپ پھر کماتے رہیے گا، پھر ڈے 1 سے سٹارٹ کر لیں. تو جب تک یہ ول نہیں ہوگی نا اس وقت تک پاکستان، مجھے تو لگتا ہے صحیح ہے کہ اس وقت جو جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ اگر انہوں نے نہ کی اور مربوط قسم کی پلاننگ، یہ نہیں ہے کہ صرف وقت گزارنے والی مزید بھی جو ہے وہ مشکل صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار عبید الرحمان عباسی صاحب. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. چارٹر آف اکانومی ہمیں کرنا ہوگا، تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر ایک جو ہے وہ پالیسی کے اوپر چلنا ہوگا اور اسی کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا اگر وہ بن جاتی ہے. چونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی اگر ہم کر لیتے ہیں، مگر یقیناً اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں. مگر پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم سب کو کنسرن بھی شو کرنے ہوں گے اور سب کو بیٹھنا بھی ہوگا، پالیسی بنانا ہوگی اور پھر اس کے تسلسل کو برقرار بھی رکھنا ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.